بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کیا تھے اور ان کی ہمت کیا تھی، ان کی طاقت کیا تھی، ان کا ایمان کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ سنا ہے جب ایک انسان تنہا ہزاروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا یقین تھا کہ جو تلوار سے زیادہ طاقتور بن گیا؟ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں تاریخ کا وہ منظر جس نے دشمن کے دل ہلا دیے اور بہادری کی نئی مثال قائم کر دی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، حوصلہ اور سچائی کا امتحان تھا۔ آئیں سنتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ بے مثال بہادری کی داستان۔ سورج آگ برس رہا تھا اور ریت تپ رہی تھی اور دشمن کے لشکر کی تعداد آسمان کو چھو رہی تھی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار تھے، قرآن سینے سے لگائے ہوئے، خاموشی سے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں یقین کی چمک تھی اور لبوں پر اللہ کا نام تھا۔ اچانک دشمن نے زبردست حملہ کیا، تیز بارش کی طرح برسنے لگے، کئی سپاہیوں کو زخمی کر دیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے اور بلند آواز میں یہ کہا کہ ڈرو مت، فتح صبر اور ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دشمن کے دل میں گھس گئے۔ تلوار بجلی کی طرح چمکتی، ایک کے بدلے ایک صف ٹوٹتی چلی گئی۔ سپاہیوں میں نئے جوش دوڑنے لگے، نعرہ تکبیر بلند ہونے لگا اور فضا میں گونجنے لگا اور دشمن کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ چند لمحوں میں میدان کا نقشہ بدل گیا، فتح مسلمانوں کے قدم چومنے لگی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ سچی بہادری بازوؤں کی طاقت نہیں، دل کے یقین میں ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوقار میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لکھا جاتا ہے تو لفظ خود جھک جاتے ہیں، قلم ادب سے کانپنے لگتا ہے اور وقت بھی رک کر اس مرد مومن کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ مگر آج سلطان صلاح الدین ایوبی خود تاریخ سے مخاطب ہو جائیں اور ایک ایسا جملہ کہیں جو نہ کبھی سنا گیا ہو نہ کبھی دیکھا گیا ہو، تو وہ جملہ دلوں کو ہلا دینے والا ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، میں نے تلوار سے شہر نہیں جیتے، میں نے عدل سے دل فتح کیے ہیں۔ میں نے دشمن کو نہیں قتل کیا، میں نے اس کی ضمیر کو زندہ کر دیا ہے، اور میں نے تخت پر بیٹھ کر حکومت نہیں کی، میں نے مٹی پر بیٹھ کر انسانیت کو سلطنت دی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو قبروں کی خاموشی کو بھی ہلا دے گی، یہ وہ پیغام ہے جو زمانے کے غرور کو توڑ دے گا۔ جب بیت المقدس فتح کیا تو خون کی ندیاں بہانے کے بجائے معافی کی بارش برسائی۔ پیارے دوستو، یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ انصاف ہے، عظمت کا راستہ غرور نہیں بلکہ عاجزی ہے۔ جو اپنے نفس کو جھکا لے وہی حقیقی فتح ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کا انسان اس پیغام کو دل میں بسا لے تو نفرت کی آگ بجھ سکتی ہے، ظلم کی دیواریں گر سکتی ہیں اور انسانیت ایک نئی صبح دیکھ سکتی ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ پیارے دوستو، ان جملوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دوسروں کا کس طرح ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اگر یہ دنیا ختم ہوئی تو اس کے بعد اندھیرا ہے۔ اگر آج کا انسان اس ایک جملے کو دل میں بسا لے تو نفرت کی آگ بجھ سکتی ہے، ظلم کی دیواریں گر سکتی ہیں اور انسان ایک نئی صبح دیکھ سکتا ہے۔ یعنی وہ پیغام یوٹیوب کی اسکرین سے نکل کر دلوں تک پہنچے جو کانوں میں نہیں بلکہ روح میں گونجے، اور جو تاریخ کو پھر سے لکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ انقلاب ہے، ایک دعوت ہے، ایک روشنی ہے جو اندھیروں کو
چیر کر راستہ دکھا دیتی ہے۔